بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سن 2024 کا پہلا دن، سورج کی پہلی کرن آپ کے لیے خوشیوں کا پیغام لے کے آئے اور میں آپ کے لیے سورہ الحدید کا تعارف لے کے آئی ہوں۔ سورہ الحدید پارہ نمبر 27۔ اس سورت کی 25ویں آیت میں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ کا جملہ ہے، اس سے اسی کا نام الحدید رکھا گیا ہے۔ اس میں 4 رکوع، 29 آیتیں، 544 کلمے، 2476 یعنی 76 حروف ہیں۔ زمانہ نزول باتفاق علماء، یہ سورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ مضامین کی طرف اگر توجہ دلائی جائے تو اس کی آیات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نزول غزوہ احد اور صلح حدیبیہ کے درمیانی عرصہ میں ہوا، جبکہ اسلام اور کفر کی جنگ بڑے نازک اور فیصلہ کن مرحلہ میں داخل ہو چکی تھی۔ بدر اور احد کی جنگیں مسلمانوں اور صرف کفار مکہ کے درمیان تھی۔ دیگر عرب قبائل جو مکہ کے دور نزدیک آباد تھے وہ ان 2 جنگوں میں ملوث نہیں تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ کشمکش مکہ کے باشندوں کے 2 گروہوں تک محدود ہے، اس میں انہیں دخل دینے کی ضرورت نہیں۔ اہل مکہ بھی یہ خیال کیے ہوئے تھے کہ بے یار و مددگار اور غریب اور لاتعدار مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے ان کے اپنے نبرد آزما جوان ہی کافی ہیں، انہیں کسی دوسرے قبیلہ سے امداد کی درخواست کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن بدر کی غیر متوقع شکست فاش نے ان کی آنکھیں کھول دی اور اس کا انتقام لینے کے لیے کفار مکہ نے جس مہم کا پروگرام بنایا تھا اس میں انہوں نے اپنے تمام مادی وسائل اور افرادی قوت کو جھونک دیا۔ ابو سفیان جو اس بکھرے ہوئے لشکر کا سالار تھا، جس کی تعداد 3000 تھی، اسے یقین تھا کہ اس کا لشکر مسلمانوں کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ جب احد پہاڑ کی ترائی میں اس کا مقابلہ مٹھی بھر مسلمانوں سے ہوا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ مسلمانوں نے پہلے حملہ میں ہی ان کو میدان جنگ سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اگر مسلمانوں کے تیر افغن دستہ سے غلطی سرزد نہ ہوتی تو جنگ احد کا نتیجہ ان کے لیے بدر سے کہیں زیادہ حوصلہ شکن ہوتا، بلکہ تباہ کن ہوتا۔ ابو سفیان اگرچہ اپنے لشکر کو بچا لانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اپنی مکمل فتح اور مسلمانوں کو کلیاتاً مٹا دینے کے جو ارادے لے کر وہ گیا تھا اس میں اسے بری طرح ناکامی ہوئی۔ اب اہل مکہ کو پتہ چل گیا کہ وہ جلا وطن مسلمانوں سے تنہا ٹکر نہیں لے سکتے، اس لیے انہوں نے مختلف قبائل کے پاس اپنے وفد بھیجے اور اپنے بتوں کی دہائی دے کر انہیں مسلمانوں کے خلاف امداد کی دعوت دی۔ مسلمانوں کے لیے صورتحال اب مزید خطرناک اور پریشان کن ہو چکی تھی۔ اب انہیں اپنے بچاؤ اور اپنی جان سے عزیز تر اسلام کی بقا کے لیے پہلے سے بھی کہیں زیادہ جانی اور مالی قربانیاں پیش کرنے کی ضرورت تھی۔ اب ان کے مد مقابل صرف اہل مکہ نہ تھے، بلکہ ان کی جنگ جزیرہ عرب کے سارے مشرک قبیلوں سے چھڑ چکی تھی۔ ان حالات میں یہ سورت نازل ہوئی۔ میں انہیں کوئی حکم دینے سے پہلے خداوند قدوس کی صفات کمال اور شان کبریائی سے متعارف کرایا، پھر انہیں اسلام کی سربلندی کے لیے بڑی فیاضی سے اپنے مال خرچ کرنے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی انہیں یہ بات بھی سمجھا دی کہ یہ مال و متاع جو آج تمہارے پاس ہے کل کسی اور کی ملکیت تھا اور آنے والے کل میں نامعلوم کس کی ملکیت ہو جائے، کیا معلوم 2 روز بعد یہ تم سے لے کر اور کسی کو دے دیا جائے۔ تم اس کی حقیقی مالک ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جو حقیقی مالک ہے، تم اس کے نائب ہو۔ اس کے نام کو سربلند کرنے کے لیے اگر اس مال کو خرچ کرنے کا موقع آئے تو اسے غنیمت سمجھنا، تمہیں اس کا بڑا اجر ملے گا۔ آیت نمبر 10 میں بتا دیا کہ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، اسلام کے دشمن ہمیشہ اسی طرح گرجتے اور گراتے نہیں رہیں گے۔ مسلمانوں کی کمزوری کی کیفیت بھی عارضی ہے، اللہ کے فضل سے حالات بدل جائیں گے، باطل کی قوت کو کچل کر رکھ دیا جائے گا انشاءاللہ۔ کفر کے سرغنی مسلمانوں کا نام سن کر لرزنے لگیں گے،
اس وقت اسلام کو تمہاری مالی انات کی اتنی ضرورت نہیں رہے گی جتنی کہ آج ہے۔ اس وقت جو تم خرچ کرو گے اس کا جو تمہیں اجر ملے گا بعد کے حالات میں تمہیں اتنا اجر بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے بجلی کی تیزی سے بدلنے والے حالات سے فائدہ اٹھاؤ، جو بن آتا ہے خرچ کر ڈالو۔ ایسی قیمتی گھڑیاں شاید تمہیں پھر ہاتھ نہ آئیں۔ ساتھ ہی یہ بھی سمجھا دیا کہ جو تم خرچ کر رہے ہو وہ ضائع نہیں ہو رہا، بلکہ یوں سمجھو کہ تم اللہ کو قرض دے رہے ہو اور کئی گنا بڑھا کر تمہیں واپس کرے گا۔ اس کے علاوہ تم بہت بڑے اجر کے مستحق ٹھہرو گے۔ قیامت کے روز ہی فداکار اہل ایمان کے آگے آگے اور دائیں طرف نور ہی نور ہوگا، انہیں فردوس برین میں داخل ہونے کی خوشخبریاں دی جائیں گی۔ اس کے بعد منافقوں کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ بظاہر مسلمان بننے کے دعوے دار تھے، لیکن اللہ کی راہ میں نہ جان لڑانے کا جذبہ ان کے دلوں میں تھا، نہ دولت خرچ کرنے کا شوق۔ قیامت کے روز وہ اپنے گناہوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہوں گے کہ اہل ایمان سے نور کی ایک کرن کی بھیک مانگ رہے ہوں گے، لیکن ان کی یہ التجا مسترد کر دی جائے گی۔ آیت نمبر 16 سے اہل ایمان کو ذکر اللہ کی ترغیب دلائی جا رہی ہے اور ان کی غفلت کشی پر انہیں جھڑکا بھی جا رہا ہے۔ تم بھی اہل کتاب کی طرح نہ بن جانا جن پر کتاب نازل ہوئی، پہلے تو وہ بڑی سرگرمی سے اس پر عمل پیرا ہوئے، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے۔ اس حقیقت سے بھی آگاہ کر دیا کہ ہر شخص صدیقین اور شہداء کے زمرہ میں داخل نہیں ہو جاتا، بلکہ پہلے ایمان کے تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں، جانی اور مالی قربانیاں پیش کرنی پڑتی ہیں، تب یہ شرف نصیب ہوتا ہے۔ ایک اور حقیقت سے بھی اپنے بندوں کو خبردار کر دیا گیا کہ سب کچھ پہلے لکھا جا چکا ہے، جو تم میں ملنا ہے اور جو نہیں ملنا، اس کے بارے میں اٹل فیصلہ صادر ہو چکا ہے۔ اس لیے اگر کوئی نعمت ملے تو خوشی سے بے قابو نہ ہو جانا، اور اگر کوئی تکلیف پہنچے تو افسردہ اور مایوس نہ ہو جایا کرو۔ لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو رسول مبعوث فرمائے ہیں ان کے بارے میں بتا دیا کہ انہیں روشن دلیلیں مرحمت فرمائیں، اپنی آسمانی کتاب سے نوازا، عدل کا ترازو بھی عطا کیا تاکہ وہ ہر حقدار کو اس کا جائز حصہ پورا ادا کریں۔ ان عطیات کے علاوہ لوہا نازل کیا تاکہ اس سے سرکشوں کو سرکوبی کی جا سکے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی امداد کے لیے سربکف میدان جہاد میں قدم رکھتا ہے۔ آخری رکوع میں مسلمانوں کو ہوشیار کیا کہ تم سے پہلے انبیاء تشریف لائے اور لوگوں کو دعوت حق پہنچائی، ان کے بعض امتیوں نے اطاعت کا حق ادا بھی کیا اور بعض اس سعادت سے محروم رہے۔ اب تمہاری باری ہے، دیکھنا تم اس میں بازی ہار نہ جانا۔ ایمان کی شمع کو ہر طوفان میں روشن رکھنا، تقویٰ کو اپنے شعار بنانا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نور مرحمت فرمائے گا جس کی روشنی میں تم شاہراہ خیرات پر بے خوف و خطر بڑھتے چلے جاؤ گے، تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اہل کتاب کا یہ خیال سراسر بے حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے وہ اجارہ دار ہیں، نہیں، اس کے فضل و کرم کے خزانے ان کے اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہیں، جس کو چاہے عطا فرمائے۔ تو یہ تھا سورہ الحدید کا خوبصورت سا تعارف جو سال کے آغاز میں نے آپ سے کروایا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا لگے گا اور اسی طرح اللہ کرے کہ آپ کا پورا سال بھی اچھا گزرے۔ اللہ حافظ۔